بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لما أسري بي مررت برجال تقرض شفاهم بمقاريض من نار. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك. رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کروایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا: اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: ہؤلاء خطباء من امتک، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو نیکی کے حوالے سے بھلا بیٹھے تھے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھنے والے، کتاب کی تلاوت کرنے والے تھے۔ افلا یعقلون، کیا وہ لوگ عقل اور شعور نہیں رکھتے؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ معراج کے سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو ان کے گناہوں کی سزا دی جا رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو خبردار کیا کہ ان گناہوں سے ضرور بچنا ہے۔ ان میں سے یہ پہلا گناہ ہے، اور پہلے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آگ کی کینچیوں سے کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تو جبریل نے بتایا: یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ یأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کا کہتے تھے، وینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو نیکی کے حوالے سے بھول بیٹھے تھے۔ یعنی خود نیکی نہیں کرتے تھے، نہ ہی نیکی کا ارادہ کرتے تھے، بس لوگوں کو ہی کہتے رہتے تھے۔ جو چیز ان کی زبان پر تھی وہ ان کے عمل پر نہیں تھی، اور اس کی کبھی انہوں نے نیت بھی نہیں کی۔ تو دوستو، یہ بات بہت فکر مندی والی ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور پہ میرے جیسے بے عمل لوگوں کے لیے، کہ ہم لوگوں کو دعوت ضرور دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دعوت چھوڑ دیں، دعوت ہم ضرور دیں، لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ ہم اس عمل پر بھی کھڑے ہوں۔ جب ہم عمل پر کھڑے ہو کے، مضبوطی کے ساتھ عمل پہ کھڑے ہو کے دعوت دیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہماری اس دعوت میں اثر ڈالیں گے اور لوگ اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے فرائض اور ارکان اسلام کی بھرپور دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔